دیکھیے، آج کے دور میں ہوشیاری اور سمجھداری کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کتنا چالاک ہے، کتنا چال باز ہے، کتنا ہوشیار ہے اور دوسرے کو دھوکہ دینے میں کتنا شاطر ہے۔ جس آدمی میں یہ چیزیں جتنی زیادہ پائی جاتی ہیں اس کو اتنا ہی کامیاب، اتنا ہی عقل مند، اتنا ہی سمجھدار اور اتنا ہی اس کو ذہین خیال کیا جاتا ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، ایسے کام نہ کرے کہ جن کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، دوسرا آدمی پریشانیوں میں آتا ہو، دوسرے کا دل دکھتا ہو اور اس دل دکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ آدمی کی نادانی کی بات ہوگی کہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اللہ کا بڑا عذاب اپنے ذمے میں لے لے۔ اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ تو یہ آدمی تو سمجھدار نہیں ہو سکتا جو دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی وجہ سے آخرت کی بڑی سزائیں اپنے ذمے میں واجب کرائے۔ ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار کی نشانی بتائی ہے، الکیس من دان نفسہ، سمجھدار اور عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنی مرضیوں کو لے کر نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے معمولات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے رکھے۔ یہ آدمی واقعتاً ہوشیار ہے۔ اس نے اپنے نفس کو یہاں دبا کر آخرت کی ہمیشہ ہمیش والی زندگی کی کامیابی اور وہاں کی راحت خرید لی۔ یہ ہوشیار انسان ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کام آنے والے کام کرے، ایسے کام دنیا میں انجام دے، ایسے طریقے سے زندگی گزارے، وہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں پائے جائیں کہ جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ جن کی بنا پر اس پر رحم فرمائے، اس پر کرم فرمائے اور اس کی مغفرت کر دے، دوزخ کے عذاب سے اس کو بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ انسان واقعی ہوشیار ہے، یہ انسان سمجھدار اور سنجیدہ ہے۔ پھر اس سے آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے وقوف انسان کی بھی علامت بتائی ہے۔ جاہل اور نادان انسان، ایسا آدمی جو مقالطے میں ہے، جو خطا میں ہے، جو صحیح راستے پر نہیں ہے، جو کل نقصان اٹھائے گا، جو بڑا نادان ہے، اس کی علامت بتائی، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پاگل آدمی وہ ہے، بے وقوف آدمی وہ ہے کہ جو اپنی مرضیوں کو لے کر چلے، اپنی مرضیوں کے مطابق زندگی گزارے، اپنی مرضیوں کو ہی اپنا معمول بنائے اور اللہ تعالیٰ پر یہ امید لگا کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیں گے۔ ایسا آدمی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ کیوں سمجھدار نہیں ہے؟ اس لیے سمجھدار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کی سزائیں بیان کی ہیں، جن برے کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بتایا ہے، وہ بلا وجہ نہیں بتایا ہے، وہ دراصل فیصلے ہونے ہیں اسی طریقے سے۔ اب اللہ تعالیٰ تو صادق ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی غلط یا جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں۔ پورے قرآن کریم میں یا اللہ تعالیٰ کی پہلی کی باتوں میں کوئی بات تو دور کی بات ہے، کسی بات کا کوئی جز بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پروردگار عالم ہے، وہ جھوٹ سے غلط سے بالکل پاک ہے اور منزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ لہٰذا گناہوں پر جب اللہ نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں گناہ کروں گا اور ان سے توبہ نہیں کروں گا تو مجھ کو سزا اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، اور یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے اور اللہ پر امید لگائے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دیں گے۔ یہاں ہمیں کئی باتیں سمجھنی چاہیے۔ اگر اس آدمی کی مغفرت اور بخشش ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دنیا میں بچا دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے، لیکن یہ آدمی گناہوں میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اللہ کے دشمن کے راستے پر چل رہا ہے۔ اس لیے یہ آدمی مخالطے میں ہے، یہ آدمی خطا میں ہے، یہ آدمی دھوکے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائیں گے۔ اگر اللہ کو اس کی مغفرت کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق ضرور مرحمت فرماتے،
اس لیے انسان کو ایسے مخالطے میں نہ آنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ مستقل عمل ہے، یہ مستقل ایک معاملہ ہے، لیکن انسان کے اعمال ہوں ایسے کہ جن کی بنا پر اللہ سے امید کی جا سکے۔ اللہ سے سودا نہیں کیا جا سکتا کہ یا اللہ یہ ہمارے نیک اعمال ہیں اور ان نیک اعمال کی بنا پر ان کے بدلے میں آپ ہم کو جنت دے دیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ جہنم سے بچ سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہی فرمائیں گے، ایسا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہی کریں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو اپنی طرف موڑنے کے لیے انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی کو ایسی خطاؤں میں نہ رہنا چاہیے، ایسی بھول میں نہ رہنا چاہیے کہ میرے اعمال کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ نیک عمل کرے، اس کے بعد اللہ پر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دیں گے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک نعمت کا حساب لینے پر آ جائے تو انسان تمام زندگی کی نیکیاں اس نعمت کے بدلے میں دے تو اس کا حساب مکمل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو باریکی سے سوچئے، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھوں کی نعمت ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا حساب کرنے پر آئے تو ہماری زندگی میں جتنی اللہ کی عبادتیں پائی جاتی ہیں، آپ ان سب کا حساب لگا کر آنکھوں کے بدلے میں اگر اللہ کو دیں گے تو یہ آنکھیں ہم خرید نہیں سکتے اللہ سے، ان کا بھی حساب ہم سے پورا نہیں دیا جا سکتا۔ ہماری عبادتیں کم پڑ جائیں گی، ہماری اطاعتیں کم پڑ جائیں گی، اور اللہ کا یہ انعام ایک یہ زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید لگانی چاہیے نیک عمل کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے سے پہلے بلکہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگانا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوفی کا عمل قرار دیا ہے۔ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے، نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔